السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر ایک کالم، ایک وضاحت اور ایک تنازع۔ سہیل رائج کے کالم میں سیاست اور صحافت دونوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فوج نے کیا کہا، سہیل رائج نے کیا لکھا اور آخر کس نے کیا سمجھا؟ کیا یہ محض غلط فہمی ہے یا جان بوجھ کر پیدا کیا گیا شور؟ آج ہم اس سارے معاملے کو تفصیل سے کھولیں گے تاکہ حقیقت آپ تک پہنچے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی مبالغے کے۔ ناظرین، 16 اگست کو روزنامہ جنگ میں سینئر صحافی سہیل رائج کا کالم شائع ہوا۔ اس کالم میں سہیل رائج نے لکھا کہ برسلز میں ایک تقریب کے دوران ان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ کالم میں صرف اتنا ذکر تھا کہ سیاسی مفاہمت ممکن ہے اگر قرآن کی آیات اور ان کے مفہوم پر عمل کیا جائے، لیکن ہوا کیا؟ جیسے یہ کالم شائع ہوا، سوشل میڈیا پر ایک شور مچ گیا۔ کچھ نے کہا یہ آرمی چیف کا انٹرویو ہے، کچھ نے کہا یہ 9 مئی کے کیسز پر معافی مانگنے کا اشارہ ہے، کچھ نے تو ڈیل اور NRO کی باتیں شروع کر دی۔ یعنی جو کالم وہ تشریحات اور افواہوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ اب آتے ہیں فوج کے رد عمل پر۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بالکل واضح الفاظ میں کہا برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں ہوا، وہاں نہ 9 مئی کا ذکر ہوا، نہ PTI کا یا کسی سیاسی رہنما کا، اور نہ ہی کسی معافی یا ریکونسلیشن کی بات ہوئی۔ DGISPR نے صاف کہا کہ یہ تاثر غلط ہے اور فوج سیاست میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں۔ اب وضاحت سامنے آنے کے بعد سب کی نظریں گئی سہیل رائج کی طرف۔ انہوں نے کہا میں نے کالم میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ یہ انٹرویو ہے، میں نے کہیں لکھا ہی نہیں کہ 9 مئی یا عمران خان یا معافی کا ذکر ہوا، میں نے صرف قرآن کی آیات کا حوالہ دیا تھا۔ اگر کسی نے میرے کالم کو غلط سمجھا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرے الفاظ وہ نہیں تھے۔ سہیل رائج نے مزید کہا کہ تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ کس نے غلط بیانی کی اور کس نے صحافی کی سچائی پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ تو اصل مسئلہ یہ نکلا کہ ایک کالم کی چند لائنوں کو بڑھا چڑھا کر انٹرویو بنا دیا گیا۔ کالم کی تشریح اس طرح کی گئی جیسے آرمی چیف نے براہ راست کوئی سیاسی پیغام دے دیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوج نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا، کالم نگار نے کہا میں نے لکھا ہی نہیں، مگر تاثر اتنا پھیل گیا کہ حقیقت دب گئی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلی بات، خبر اور تاثر میں فرق سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات، کالم، انٹرویو اور رپورٹ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تیسری بات، سوشل میڈیا سنسنی عام خبر کو بھی طوفان بنا دیتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے یہ سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے، ایسی غلط فہمیاں مزید آگ بھڑکاتی ہیں۔ اب ذرا کھری کھری بات کرتے ہیں، جہاں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ کالم لکھنے والے کی۔ انہوں نے الفاظ میں ابہام چھوڑا، یا سوشل میڈیا اور تبصرہ نگاروں کی جنہوں نے بغیر پڑھے اور سمجھے فیصلہ دے دیا، یا پھر ہمارے سیاسی کلچر جو ہر بات کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جو پاکستان میں اصل مسائل کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، لیکن ہم مصروف ہیں اس بحث میں کہ کس نے کیا کہا اور کس نے کیا نہیں کہا۔ ناظرین، سچ یہی ہے کہ سہیل رائج کا کالم ایک ملاقات کا احوال تھا، انٹرویو نہیں۔ DGISPR نے وضاحت دی، فوج نے پوزیشن کلیئر کر دی، لیکن ہم نے دیکھا کیسے چند جملے ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان میں خبر نہیں، تاثر زیادہ طاقتور ہے، اور صحافت کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ تاثر کو نہیں بلکہ حقیقت کو بیان کیا جائے۔ سیاست اپنی جگہ، صحافت اپنی جگہ اور اداروں کا احترام اپنی جگہ۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کس نے خبر کو سچائی کے ساتھ لکھا اور کس نے اپنی مرضی کی تشریح کر کر شور مچایا۔ یہی ہے اصل حقیقت اور یہی ہے آج کی سب سے بڑی خبر۔